بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وصلی اللہ علی رسولہ ومن والاہ، اما بعد۔ ترجمۃ الباب ہے الخضاب للنساء، عورتوں کے لیے خضاب کے استحباب اور خضاب لگانے کی مطلوبیت کا بیان، تاکہ مرد اور عورت کے ہاتھوں کے درمیان تمیز ہو جائے اور عورت کے فطری جذبے زینت کی بھی رعایت ہو جائے۔ اس ضمن میں روایت ہے عمرو بن منصور کے حوالے سے عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان امرأة مدت یدہا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکتاب، ایک عورت نے اپنا ہاتھ حضور کی طرف کوئی درخواست دینے کے لیے بڑھایا، فقبض یدہ علیہ الصلاۃ والسلام، حضور نے اپنے ہاتھ کو سمیٹ لیا، فقالت، تو وہ عورت عرض گزار ہوئیں، یا رسول اللہ مددت یدی الیک بکتاب فلم تأخذہ، میں نے اپنا ہاتھ آپ کی طرف ایک درخواست دینے کے لیے بڑھایا اور آپ نے وہ درخواست قبول نہیں فرمائی۔ فقال، تو حضور نے معذرت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، انی لم ادری، مجھے یہی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ مرد کا ہاتھ ہے یا عورت کا، اید امرأۃ ہی او رجل، قالت، تو اس عورت نے عرض کیا، بل ید امرأۃ، اللہ کے رسول یہ تو ایک عورت کا ہاتھ ہے۔ قال، حضور نے فرمایا، لو کنت امرأۃ لغیرت اظفارک بالحناء، اگر تو عورت ہوتی تو اپنے ناخن کو مہندی سے رنگتی بدلتی۔ یہ ہے ترجمۃ الباب۔ مطلوب ہے کہ عورت اپنے ہاتھ کے پوروں پر کم از کم مہندی لگا دے تاکہ اس کے اور مرد کے درمیان تمیز ہو جائے۔ اس روایت کی سند میں آپ دیکھیے کہ معلّہ ابن اسد کے استاذ مطیع ابن میمون ہیں، العنبری ابو سعید البصری۔ ابن عدی نے لکھا ہے کہ ان سے دو روایتیں ہیں لیکن دونوں غیر محفوظ ہیں، ایک تو اختضاب النساء بالحناء کی اور دوسری ترجل و زینت کی روایت، لہذا یہ روایت ضعیف ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس حدیث کی سند میں صفیہ بنت عصمہ نام کی ایک راویہ ہیں، وہ مجہولہ ہیں، اس لیے محدثین نے لکھا کہ اس روایت کا درجہ ضعف کا ہے، یہ روایت ضعیف ہے۔ اس کے بعد کا ترجمۃ الباب ہے کراہیت ریح الحناء، کہ مہندی ضرور لگائی جائے عورتوں کو، لیکن عورتوں کو چاہیے کہ اس مہندی یعنی ہربل مہندی میں، چونکہ مہندی ایک قسم کے پتے ہوتے ہیں، ان میں سے جب اس کو گھسا جاتا ہے، جب اس کو رگڑا جاتا ہے، اس کا معجون بنایا جاتا ہے، تو اس میں سے خاص قسم کی بو آتی ہے جو عام طور پر لوگ پسند نہیں کرتے۔ بہتر یہ ہے کہ اس میں لیمو ڈال کر یا اس میں کوئی اور چیز ڈال کر اس کی بو کو ختم کر دیا جائے۔ روایت ہے ابراہیم ابن یعقوب کے حوالے سے، سمعت عائشہ رضی اللہ عنہا سألتھا امرأۃ عن الخضاب بالحناء، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ مہندی کا خضاب لگایا جا سکتا ہے؟ قالت، تو اما عائشہ نے فرمایا، لا بأس بہ، کوئی حرج نہیں، لگا سکتی ہو، لیکن میں ذاتی طور پر اس کو پسند نہیں کرتی، ولیکن اکرہ ھذا، میں ذاتی طور پر اس کو پسند نہیں کرتی، لأن حبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یکرہ ریحہ، تعنی النبی علیہ الصلاۃ والسلام، میں اس لیے پسند نہیں کرتی، یہ نہ سمجھو کہ اس میں کوئی شرعی قباحت ہے، کوئی شرعی ممانعت ہے، نہیں، میں اس لیے پسند نہیں کرتی کہ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام اس کی بو کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ حبی سے مراد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت عائشہ سے کسی نے خضاب بالحناء کے بارے میں پوچھا تھا کہ سر کے بالوں میں خضاب لگایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا ضرور لگاؤ، لیکن میں تو اس لیے نہیں لگاتی
کہ میرے حبیب کو اس کی بو پسند نہیں تھی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ سر کے بالوں میں خضاب لگانا یہ اس سے چونکہ بو بھڑکتی ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ بعضوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ عورتوں کو سر کے بالوں میں مہندی کا خضاب نہیں لگانا چاہیے، اس لیے کہ اس میں تشبہ بالرجال لازم آتا ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے۔ اچھا، روایت میں لا بأس بہ یعنی لا بأس بفعلہ فإنہ مباح۔ اچھا، وجہ یہ بتلائی کہ حضور کو اس کی بو پسند نہیں تھی۔ شوافے نے اسی سے استدلال کیا کہ مہندی کا شمار طیب میں نہیں کیا جائے گا، خوشبو میں نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ حضور تو خوشبو کو پسند فرماتے تھے، پھر مہندی کو کیوں نہ پسند فرماتے تھے؟ پتہ چلا کہ مہندی از قبیل طیب اور خوشبو نہیں ہے۔ لیکن امام شافعی کا یہ قول اور یہ استدلال محل نظر ہے، اس لیے کہ اس بات کا بھی تو احتمال ہے کہ اس قسم کی خوشبو حضور کی طبیعت کے موافق نہیں تھی۔ جیسے بہت سے لوگ پنیر پسند نہیں کرتے، تو کسی چیز کا بعضوں کی طبیعت سے موافقت نہ کھانا اس کو خوشبوؤں میں سے یا غذاؤں میں سے نکال دیتا نہیں ہے۔ یہ روایت بھی ضعیف ہے، اس لیے کہ اس کی سند میں حضرت عائشہ کی جو شاگردہ ہیں کریمہ، یہ کریمہ مجہولہ راویہ ہے۔ اس کے بعد کی ترجمۃ الباب ہے النتف، بالوں کا اکھیڑنا، اس سے بھی منع کیا گیا ہے، پہلے یہ بات آ چکی ہے۔ عبد الرحمن ابن عبداللہ ابن عبد الحکم کے حوالے سے روایت آ رہی ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عشر عن الوشر والوشم والنتف، ترجمۃ الباب آ گیا، وعن مکامعۃ الرجل الرجل بغیر شعار، وعن مکامعۃ المرأة المرأة بغیر شعار، وأن يجعل الرجل أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم أو يجعل على منكبيه حريرا أمثال الأعاجم، وعن النهبة وعن ركوب النمور ولبوس الخواتيم إلا لذي سلطان۔ یہاں سند میں آپ کو ایک راوی نظر آ رہے ہیں، ابو ریحانہ، ان کا نام تھا شمعون ابن زید، یہ حلیف الانصار تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، صحابی ہیں، دمشق کی فتح میں شریک ہوئے تھے، مصر تشریف لائے تھے اور بیت المقدس میں جا کر پھر بس گئے تھے۔ وہ ایک طویل واقعہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں انہو سمعہ یعنی مفضل ابن فضالہ نے ابو الحسین جن کا نام حیثم ابن شفیع ہے ان کو سنا، یقول کہ وہ ابو الحسین یہ کہتے تھے کہ خرجت انا وصاحب لی یسمى ابا عامر رجل من المعافر، کہ میں اور میرا ایک ساتھی، میرا ایک دوست جس کا نام ابو عامر ہے اور وہ معافر نام کی آبادی سے تعلق رکھتا تھا۔ معافر ایک شہر کا اور ایک آبادی کا نام ہے، جیسے کہ بلدان کی تحقیق کرنے والوں نے لکھا ہے کہ میں اور میرا ایک ساتھی جس کا نام ابو عامر تھا اور وہ معافر جگہ سے تعلق رکھتا تھا، اور اسی کی طرف کپڑوں کی نسبت کی جاتی ہے الثیاب المعافریۃ، ہم دونوں نکلے لنصلی بایلیا، تاکہ ہم ایلیا میں جا کر نماز پڑھیں، یہ بیت المقدس کے ایک شہر کا نام ہے۔ وَكَانَ قَاصُّهُمْ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ، وہاں ایک مقرر صاحب تھے، قاص مقرر، جو قبیلہ ازد سے تعلق رکھتے تھے۔ ازد ابن الغوث، یہ ابن سبا، جی ہاں، یمن میں ایک قبیلے کے سردار کا نام ہے ازد، اور انہی کی اولاد میں سے سارے انصار پیدا ہوئے ہیں۔ ازد ابن غوث ابن نبت ابن مالک ابن زید ابن کہلان ابن سبا، یہ ہے انصار کے جد امجد۔ تو کہتے ہیں
کہ ہم لوگ ایلیا میں جانے کے لیے نکلے، وہاں ایک مقرر صاحب تھے، مقرر کو قوسن کہتے ہیں، اس لیے کہ زیادہ تر مقررین قصے سناتے ہیں۔ وہ قبیل ازد سے تعلق رکھتے تھے، یقال لہ ابو ریحانۃ من الصحابتی، انہیں لوگ ابو ریحانہ کے نام سے جانتے تھے اور وہ صحابی تھے۔ قال ابو الحسین، ابو الحسین کہتے ہیں فسبقنی صاحبی الی المسجد، کہ میرے ساتھی یعنی ابو عامر المعافری مسجد مجھ سے پہلے پہنچ گئے۔ ثم ادرکتہ، پھر میں نے ان کو پا لیا۔ فجلست الی جنبہ، میں ان کی بغل میں، ان کے پڑوس میں، ان کے قریب بیٹھ گیا۔ فقال، تو میرے وہ ساتھی نے یوں کہا کہ حل ادرکت قصص ابی ریحانۃ، تم نے ابو ریحانہ کی تقریر کو سنا؟ فقلت لا، میں نے کہا تم پہلے سے آئے ہو، میں تو بعد میں آیا، اس لیے میں سن نہیں سکا ہوں۔ فقال، تو وہ میرے ساتھی نے یوں کہا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن 10، کہ ابو ریحانہ ابھی اپنی تقریر میں یہ کہہ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 چیزوں سے روکا ہے۔ عن الوشری، دانتوں میں گدوانا، دانتوں میں جگہ کرنا، معالجت الاسنان بما یحددها، اصل میں عمر رسیدہ عورتیں اپنے دانتوں میں جگہ کرواتی تھیں نو عمر، نو خیز، نوجوان عورتوں کی مشابہت کے لیے۔ اور بعض لوگوں نے یہ لکھا کہ وشر کہتے ہیں دانتوں کے کناروں کو پتلا کرنا، باریک کرنا، تاکہ نوجوان عورتوں سے مشابہت ہو جائے۔ حضور نے اس سے منع فرمایا۔ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ میں یہ داخل ہے۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا والوشمی، ہاتھوں کے گدوانے سے، ہاتھوں میں سوئی وغیرہ کے ذریعے گدوانا، اس میں سرما یا کلر یا کوئی اور چیز بھروانا۔ پھر آگے آیا والنتفی، حضور نے داڑھی اور سر کے سفید بالوں کو نوچنے سے منع فرمایا، یا بھووں کے بالوں کو نوچنے سے منع فرمایا زینت وغیرہ کے لیے، یا مصیبت کے موقع پر بالوں کو نوچنے سے منع فرمایا۔ اسی طرح حضور نے منع فرمایا وعن مکامعۃ الرجل الرجل، کہ ایک مرد دوسرے مرد کے ساتھ ایک ہی لحاف میں، ایک ہی بستر میں سوئے کہ دونوں کے درمیان کوئی حاجز نہ ہو اور ایک دوسرے کی حرارت پہنچے۔ اسی لیے دیکھو قید لگائی بغیر شعار، بغیر حاجب کے، اس سے حضور نے منع فرمایا۔ اسی طرح عورت کے ساتھ ایک ہی بستر میں بغیر شعار کے لیٹنا، بغیر ساتر و حاجز کے، کہ پھر اس سے آگے معصیت کے دروازے کھلتے ہیں۔ نیز حضور نے اس سے بھی منع فرمایا کہ وَأَن يَجْعَلَ الرَّجُلُ أَسْفَلَ ثِيَابِهِ حَرِيرًا مثل الْأَعَاجِمِ، کہ انسان اپنے نیچے کے حصے کو، کپڑے کے نیچے کے حصے کو ریشم کا بنائے عجمیوں کی طرح، مطلب 4 انگلیوں سے زیادہ ریشم اپنے کپڑے میں استعمال نہ کرے۔ یہ طریقہ عجمیوں کا ہے، وہ تکبر اور افتخار کے لیے عجمی لوگ ایسا کرتے ہیں۔ نیز حضور نے منع فرمایا او یجعل علی منکبیہ حریرا امثال الاعاجم، کہ اپنے مونڈھوں پر، اپنے کندھوں پر 4 انگلی سے زیادہ ریشم کے کپڑے کا علم اور اس کی سطریں نہ بنائے، اس لیے کہ یہ بھی عجمیوں کا طریقہ ہے، وہ جو حال عجم کی عادت ہے، اس سے حضور نے منع فرمایا۔ نیز حضور نے منع فرمایا وعن النہبہ، یعنی کسی کا مال جھپٹنے سے، مسلمانوں کے مال پر حملہ کرنے سے حضور نے منع فرمایا۔ وعن رکوب النمور، اور چیتے پر سواری کرنے سے، درندے پر سواری کرنے سے۔ درندے پر سواری کرنے کا مطلب اس کی جلد پر سواری کرنا، جبکہ اس کی جلد بطور زینت کے کجاوے پر لادی گئی ہو، یا اس کی جلد بستر پر بچھائی گئی ہو، تو اس پر نہ بیٹھنا نہ لیٹنا، اس لیے کہ اس سے تکبر پیدا ہوتا ہے، ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے۔ ملاصق اور ملازم
اور مصاحب جس کے ساتھ اٹھا بیٹھا جائے، جو کپڑا پہنا اوڑا جائے، اس کا اثر بھی پڑتا ہے۔ یا تو یہ عجمیوں کا لباس ہے اس لیے منع فرمایا، یا یہ کہہ لیجئے درندوں کے بال ناپاک ہیں، وہ دباغت کو قبول نہیں کرتے، نیز اس میں زینت، خیالہ اور تکبر ہے۔ اور زیادہ تر چیتوں کے چمڑے وہ لوگ تب لیتے تھے جب وہ مر جائیں، اس لیے کہ ویسے بھی تو چیتوں کا شکار کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بہرحال چیتوں اور درندوں کے چمڑوں کو استعمال کرنے سے آقا نے منع فرمایا، اس لیے کہ اس سے طبیعت میں تکبر پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح حضور نے منع فرمایا وَعَنْ لَبُوسِ الْخَوَاتِيمِ إِلَّا لِذِي سُلْطَان، انگوٹھیاں مردوں کو نہیں پہننی چاہیے سوائے اس کے جو کوئی ذمہ دار ہو، اس کو کوئی مہر وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہو، اس لیے کہ ذمہ دار کے علاوہ اگر انگوٹھی پہنی جاتی ہے تو یہ زینت محضہ ہوگی، ضرورت اس میں بالکل نہیں ہے، اور مردوں کو زینت محضہ کی چیزیں ترک کر دینا ہی اولا ہے، لیکن یہ کراہت تنزیہ کے لیے ہے۔ اور اس حدیث کی سند میں ایک رجل مبہم ہے، لہذا حدیث یہ ضعیف کہی جائے گی۔ ابو الاسود جنہوں نے اس حدیث کو ابو ریحانہ سے بیان کیا، یہ مجہول راوی ہیں۔ اب یہاں علماء نے ایک بحث چھیڑی ہے کہ ذمہ دار کے علاوہ دوسرے مرد انگوٹھی پہن سکتے ہیں یا نہیں پہن سکتے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ایک جماعت کا رجحان تو یہ ہے کہ مردوں کو انگوٹھی پہننا ناپسندیدہ ہے سوائے یہ کہ وہ مرد ذمہ دار ہو۔ دوسری ایک جماعت مباح کہتی ہے، اور وہ لوگ حجت میں حضرت انس کی روایت پیش کرتے ہیں کہ حضور نے جب انگوٹھی پھینک دی تو لوگوں نے بھی انگوٹھیاں پھینک دیں۔ اس سے اتنا تو پتہ چلتا ہے نا کم از کم کہ حضور کے زمانے میں انگوٹھیاں پہنی جاتی تھیں اور وہ لوگ بھی پہنتے تھے جو ذمہ دار نہ ہوں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ تو منسوخ ہے تو ہم جواب دیں گے منسوخ تو سونے کی انگوٹھی پہننا ہے، یا منسوخ وہ انگوٹھی ہے جس پر حضور کی انگوٹھی کا نقش ہو۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ صحابہ اور تابعین کی جماعت سے نقل کرتے ہیں کہ بہت سے وہ صحابہ اور تابعین جو ذمہ دار نہیں تھے پھر بھی انگوٹھیاں پہنتے تھے۔ البتہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہمارے نزدیک ظاہر بات یہ ہے کہ غیر ذمہ دار کو انگوٹھی پہننا خلاف اولا ہے، اس لیے کہ یہ ایک قسم کی زیب و زینت ہے اور مردوں کے مناسب نہیں ہے۔ جواز کی روایتیں الگ ہیں جو اس کو کم از کم نہی تحریمی سے ہٹا دیں گی، لیکن حضور نے نہا عن الزینت والخاتم والی روایت بھی تو بیان فرمائی۔ اس لیے بہتر تو یہ ہے کہ مرد انگوٹھی نہ پہنے سوائے کوئی ضرورت کے۔ البتہ بحیثیت حدیث کے ابو ریحانہ کی روایت کو علماء نے، امام مالک نے بھی ضعیف گردانا ہے، اور اگر اس کو صحیح تسلیم کر بھی لیا جائے تو اس نہیں کو خلاف اولا پر محمول کر لیا جائے گا، نہ کہ مکروہ تحریمی پر۔ ہمارے طلباء کو، ہمارے علماء کو اس قسم کی زیب و زینت سے تو بہرحال گریز کرنا چاہیے، اور اگر پہننا ہی ہے تو روایتوں میں آیا کہ لا تتمہ الا مثقالا، مگر ہم لوگ آج کل چونکہ زیادہ تر زینت کے خاطر پہنتے ہیں، اور زینت شہامت الرجال کے منافی ہے، اس لیے اس سلسلے میں ہم اپنے بزرگوں کا طریقہ اختیار کریں، اسلاف کا، ہمارے علماء زہاد کا، علماء منتسبین کا، کہ وہ لوگ انگوٹھیاں
پسند نہیں فرماتے تھے۔ ہاں بعض لوگ جو پہنتے ہیں وہ اپنے زعم میں کسی علاج کی خاطر یا کسی ضرورت کی خاطر وہ ہماری بحث سے مستثنی ہے، ورنہ مردوں کو انگوٹھی پہننا چاہے چاندی ہی کی ہو خلاف اولا ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔